بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، نہ چاہتے ہوئے بھی باطل ناخواستہ ہمیں اب یہ تقسیم کرنی ہی پڑے گی تاکہ شرعی معاملات واضح ہو سکیں کہ آج کل کے دور میں جو محافل اور محافل میلاد اور جلوس میلاد ہو رہے ہیں ان میں ہمیں واضح طور پہ لکیر کھینچنا ہوگی۔ یعنی اب جو محافل میلاد ہیں یا عمومی محافل ہیں وہ دو قسم کی ہیں، حلال محافل اور حرام محافل، یا آپ یوں کہہ لیں حلال محافل میلاد اور حرام محافل میلاد، اور اسی طرح حلال جلوس میلاد اور حرام جلوس میلاد۔ یہ تفریق ہمیں مجبوراً کرنا پڑ رہی ہے، ورنہ چند سال پہلے تک اس طرح کی تفریق کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل دینی محافل کے نام پر، محافل میلاد کے نام پر اور جلوس میلاد کے نام پر ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، ایسے عجیب کرتب سامنے آ رہے ہیں، ایسی حیران و ششدر کرنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جن کے حوالے سے انسان کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے اور انتہائی پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ جس طرح کی محافل میلاد کا آج کل انعقاد ہو رہا ہے۔ یعنی اب مارکیٹ میں ہر قسم کی محافل میلاد دستیاب ہیں۔ یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت جن محافل میلاد کے قائل ہیں وہ اس طرح کی محافل میلاد ہیں کہ جن میں اللہ کا قرآن بیان کیا جاتا ہے، پیارے نبی کا فرمان بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، صورت مبارکہ اور تعلیمات مبارکہ بیان کی جاتی ہیں، آپ کے احوال زندگی اور حیات طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے مبارک معجزات کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ یہ جو محافل میلاد ہیں یا مجالس میلاد ہیں، چونکہ یہ ذمہ دار علماء کی زیر نگرانی ہوتی ہیں، ان کے جائز اور حلال ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر قرآن و حدیث کو بیان کیا جاتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں اور مبارک حیات طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر قسم کی محافل میلاد ہیں، مجالس میلاد ہیں یا جلوس میلاد ہیں، ان کا شرعی حکم اور ہے۔ یعنی جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے عین مطابق، جن میں کوئی خلاف شرع امر کا ارتکاب نہیں ہوتا، کوئی خلاف شریعت کام سر انجام نہیں دیا جاتا، ایسی محافل میلاد کرانا بھی جائز ہے، اور ایسے جلوس میلاد جو صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اظہار کرنے کے لیے کیے جائیں اور جن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے نعرے لگائے جائیں اور کوئی غیر شرعی کام نہ کیا جائے، ایسی محافل میلاد بھی جائز ہیں، مجالس میلاد بھی جائز ہیں، اور جلوس میلاد کی بھی گنجائش موجود ہے۔ لیکن ایسی محافل میلاد، ایسی مجالس میلاد، ایسے جلوس میلاد کہ جن میں باقاعدہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، ناچ کود کا معاملہ کیا جا رہا ہے، عورتوں کو جو ہے وہ نمائش گاہ بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے، بے پردگی اور بد نظری کا ماحول قائم کیا جاتا ہے، اور ایسی مجالس میلاد کے نام پر خرافات ہو رہی ہیں جن میں حور اور پریاں بھی بنا دی گئی ہیں، اور عورتوں کو سجا کے، ان کو پر وغیرہ لگا کے اور ان کو عجیب و غریب لباس پہنا کے کہ یہ حور ہے، یہ پری ہے، اس طرح کی مجالس میلاد کی ویڈیوز بھی کئی جگہ سامنے آئی ہیں۔ اسی طرح خواتین جو بے پردہ ماحول کے اندر محافل میلاد کا انعقاد کرتی ہیں اور جو ہے بد نظری اور بد نگاہی کا پورا ماحول ہوتا ہے، ان کی ویڈیوز بنا کر باقاعدہ اپلوڈ بھی کی جاتی ہیں۔ ایسی محافل میلاد کے حرام اور ناجائز ہونے میں بھی کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل جلوس میلاد کے حوالے سے کئی ایسی خواتین جو ہے بے پردہ ہیں، اور کہنا پڑتا ہے کہ چٹا چاٹا شرم دا کاٹا، یعنی ایسی عورتیں جن کو پردے کا حکم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، میلاد کے نام پر موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کے ریلیاں نکال رہی ہیں، بد نظری اور بد نگاہی کا پورا ماحول فراہم کر رہی ہیں اور نعرے لگا رہی ہیں، جلوس میلاد نکال رہی ہیں۔
اس طرح کا جلوس میلاد بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طرح کی دیگر خلاف شرع امور پر مشتمل جتنی بھی محافل میلاد ہیں، مجالس میلاد ہیں، جلوس میلاد ہیں، وہ سب ناجائز اور گناہ ہیں۔ بعض مجالس ایسی بھی دیکھنے میں آئی ہیں اور بعض جلوس میلاد ایسے بھی دیکھنے میں آئے جن میں پیچھے بینر لگا ہوا ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے لڑکے ناچ رہے ہیں اور بعض جگہوں پہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، بعض جگہوں پہ ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے، بعض جگہوں پہ ڈانس ہو رہا ہے، بعض جگہوں پر محفل میلاد کے دائیں بائیں پیچھے تک بورڈ لگے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب کرتب دکھائے جا رہے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ ان باتوں کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیا لینا دینا؟ کیا ان کا تعلق ہے محفل میلاد سے؟ کیا ان کا تعلق ہے مجالس میلاد اور حقیقی جلوس میلاد سے؟ یقیناً ان محافل کا کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے۔ یہ محافل اور یہ جلوس اس طرح کے جن میں کھلے عام شرعی طور پہ جو ممانعت والے امور ہیں ان کا ارتکاب کیا جاتا ہے، ان کے حرام، ناجائز اور گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں ایک اور بات بھی بیان کر دیتا ہوں۔ آج کل ہم اللہ کا شکر ہے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر ہم سے کوئی غیر مسلم پوچھے کہ ہم کون ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، کیونکہ کافروں کے اور غیر مسلموں کے مقابلے میں الحمدللہ ہم مومن اور مسلمان ہیں۔ اور اگر کوئی اہل بدعت یا اہل بد مذہب کے مقابلے میں ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں تو پھر مجبوراً ظاہر ہے کہ ہمیں ایک سٹیپ آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو ممتاز رکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، یعنی ہم اہل سنت ہیں اہل بدعت کے مقابلے میں اور بد مذہبوں کے مقابلے میں۔ لیکن اب اس پر بھی اختلاف نہیں ہو رہا، اب خطیب حضرات تقریریں کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت پر بھی اکتفا نہیں کرتے، اہل سنت و جماعت کہلانے والوں کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی یا کوئی علمی پوائنٹ کمزور رہ گیا، اس کو بنیاد بنا کر آپ ان کو کہتے ہیں بس یہ بھولے بالے سے سنی ہے، سادہ سادہ سنی ہے۔ ہم ہیں ٹنا ٹن سنی، ٹن ٹن ٹن، یہ ایک نئی اصطلاح گھڑ لی گئی ہے، ٹنا ٹن سنی۔ بھئی اہل سنت و جماعت الحمدللہ یہ پیور مسلمان ہیں اور پیور سنت کے محافظ ہیں، اس میں مزید ٹنا ٹن 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 لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ادھر ٹن یا ٹنا ٹن سنی بن رہے تو دوسری طرف جو ہے اب آپ دیکھ لیں، ہمارے ہی جو محافل ہم نے شروع کی تھیں ان کے نام پر اب ڈم ڈماڈم ڈم 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 سنی بھی آ گئے، تو آپ بنے ٹن ٹنا ٹن سنی اور وہ بن گئے ڈم ڈماڈم ڈم 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 سنی۔ تو یہ اس طرح کی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں، سنی بس ہونا کافی ہے، اہل سنت و جماعت ہونا کافی ہے۔ بلا وجہ مجمع کو گرمانے کے لیے اور ماحول گرمانے کے لیے اہل سنت سے بھی ایک قدم آگے، اب یعنی اہل سنت ہونا کافی نہیں، سنی ہونا کافی نہیں، اب تو ٹنا ٹن 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 سنی ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ جو سنی ہوتا ہے الحمدللہ وہ پکا سنی ہوتا ہے، ویسے ہی وہ اللہ کا شکر ہے کہ فل اور مکمل اور کمپلیٹ سنی ہوتا ہے۔ تو جب آپ ٹن ٹنا ٹن ٹن سنی بنیں گے تو ادھر دوسری طرف جو ہے تو وہ بھی تو اپنے آپ کو نعوذ باللہ وہ سنی کہہ رہے ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں، خواتین بے پردہ محافل میلاد کر رہی ہیں، حور اور پریاں تک نکل آئی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہہ کر ہی معاشرے میں اجاگر کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلو آپ ٹنا ٹن 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 سنی ہے تو ہم ڈما ڈم 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 ہم سنی ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے آپ جو ہیں سنی بنے، ضرور بنے، لیکن ان ڈما ڈم جو سنی ایک نئے یہ کرتب لے کے آ رہے ہیں ان کا بھی کوئی بندوبست کریں۔ اب یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دیتا ہوں، آج کل ہر مسلک ہی بلکہ ہر مسلمان ہی بدعت کی نفی کرتا ہے، بدعت کی مذمت کرتا ہے، بدعت سیاح کی مذمت کرتا ہے، لیکن اب تمام مسلکوں کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہر قسم کی بدعت کو ہی گمراہی کہتے ہیں، ایسے خال خال ہی شاید کہیں پائے جاتے ہوں، شاید ہی کوئی بچ کے نکل گئے ہوں۔ لیکن اب جو عام طبقے چاہے وہ بدعت کو برا بلا بھی کہتے ہیں، ہر مکتبہ فکر میں اب بدعتیں در آئی ہیں، چھوٹی ہے، بڑی ہے، درمیانی ہے، تگڑی ہے، بہرحال بدعتیں تقریباً ہر مکتبہ فکر میں اب آ چکی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ہر مکتبہ فکر اپنی بدعتوں کا خود ذمہ دار ہے، عذاب و ثواب کا خود ذمہ دار ہے،
جس کام پر عوام کو انہوں نے لگایا دنیا و آخرت میں اس کے ذمہ دار ہیں۔ جس مسلک نے جو بدعت نکالی اس بدعت کا وہ ذمہ دار ہے۔ اگر ثواب ملے گا بدعت حسنہ ہے تو ان کو حصہ ملے گا، اگر بدعت سیئہ ہے، مکروہ یا ناجائز بدعت ہے تو پھر اس کا عذاب بھی انہیں قبول کرنا پڑے گا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ضرورت نہ ہو تو ہر قسم کی بدعت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی بدعت حسنہ جو ہے وہ نکل بھی آتی ہے جس میں قرآن و سنت کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی، سنت کی مخالفت نہیں ہوتی، سنت کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، اور وہ بدعت حسنہ کہہ کر اس پر عمل کر لیا جاتا ہے تو اس کی ایک حد تک گنجائش ہے۔ لیکن بہرحال ہر مکتبہ فکر کو، ہر نقطہ نظر رکھنے والے کو اپنے اپنے بدعتیوں کو خود سنبھالنا ہوگا اور اپنی بدعت کی خود ذمہ داری لینی ہوگی۔ لیں یا نہ لیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو ضرور ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ جس مسلک نے جو بدعتیں نکالی ہیں ان میں پھر حسنہ سے بھی آگے کام بڑھ گیا ہے، بدعت سیئہ تک بات جا پہنچی ہے۔ جس طرح کہ آج ہمیں حلال محافل میلاد اور حرام محافل میلاد کی تفریق کرنا پڑ رہی ہے، حلال مجالس میلاد اور حرام مجالس میلاد کی تفریق کرنا پڑ رہی ہے، حلال جلوس میلاد اور حرام جلوس میلاد کی تفریق کرنا پڑ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ذمہ داری بھی قبول کرنا پڑے گی۔ اپنے آپ کو صرف ٹنا ٹن 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 سنی کہہ کے جو ڈم ڈماڈم ڈم 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 سنی ہے ان سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے، ان کا بھی ہم نے ہی اصلاح کرنی ہے، ان کو سیدھے راستے پر ہم نے لے کے آنا ہے۔ اپنی اپنی بدعتوں کی ذمہ داری بھی قبول کرنی ہے کہ ہم نے جو بدعات شروع کی ہیں اگر وہ حسنہ ہے تو برقرار رکھی جائیں اور ان پر اگر ثواب کی امید انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس پر عمل کریں۔ لیکن جب وہ اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ خود اس مسلک کے علماء بھی چکرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، یہ تو بہت آگے نکل گئے، یہ تو سرحد کراس کر گئے، یہ تو بارڈر کراس کر گئے، یہ تو بہت ہی حدیں کراس کر گئے ہیں، تو پھر اب یہ کہہ کر ان سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو خلاف شرع کام ہے، یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ تو جو بدعت شروع کی گئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیز نہیں تھی اب آ گئی ہے تو ظاہر ہے وہ بدعت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ ہے۔ اب جو بدعت جس نے نکالی ہے، جس کو وہ لے کے چل رہا ہے، اس کا ذمہ دار بھی وہی مسلک اور وہی نقطہ نظر رکھنے والا مکتبہ فکر بنے گا۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے یہ جاہلوں نے شروع کر دیا ہے، غلط لوگوں نے شروع کر دیا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، یہ کہہ کے بات ختم نہیں کی جا سکتی جب تک ان کا بھرپور تعاقب نہ کیا جائے، ان کی اصلاح نہ کی جائے اور ان کو سیدھے راستے پر نہ لگایا جائے اور شرعی فتویٰ جاری کر کے ان بدعات کا اور حد سے بڑی ہوئی خرافات کا اور ناجائز عبور کا جب تک مکمل بائیکاٹ اور سد باب نہ کیا جائے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ جس کے پاس اور قسم کی بدعات ہیں وہ اپنی بدعتوں کو ذمہ دار ہے، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، چاہے نئی ہے چاہے پرانی ہے، تو اس بدعت کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ بہرحال یہ چند درد دل کی باتیں تھیں جو ہم نے عرض کر دی ہیں اور واضح طور پہ تفریق کر دی ہے کہ اصل جو مجالس میلاد ہیں، جلوس میلاد ہیں، محافل میلاد ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں اور ان میں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہوتا، تو ان کی ایک حد تک جو ہے وہ گنجائش ہے۔ اور محافل میلاد جن میں نبی پاک کا ذکر خیر ہوتا ہے وہ تو سبحان اللہ کار خیر ہے، وہ تو خیر کی مجلسیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کو بپا رکھنے اور جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو معاملات بگڑ گئے ان کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہر مکتبہ فکر کو دوسرے پر انگلیاں اٹھانے کی بجائے اپنے مکتبہ فکر کی جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، بدعات ہیں، ان کے کلا کما کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالیں۔ اپنی بھی فکر کریں، اپنے عوام کی بھی فکر کریں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی خرافات سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی غیر شرعی بدعات سیئہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس حوالے سے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے جو خلاف شرع امور والے جلوس میلاد ہیں، محافل میلاد ہیں، چاہے خواتین کر رہی ہیں، چاہے مرد کر رہے ہیں، چاہے آوارہ لڑکے اور لڑکیاں ناچ ڈانس کی شکل میں کر رہے ہیں، ان کا مکمل بائیکاٹ کریں، ان کا تعاقب کریں، ان کو اللہ عز و جل سے ڈرائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف انہیں لے کر آئیں۔ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، علماء کی بھی، عوام المسلمین کی بھی اور اہل سنت و جماعت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان برائیوں کا سد باب کریں تاکہ شر حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ مجھے تو خطرہ ہے کہ جو اب دور آ رہا ہے، اس دور میں تو عام طور پہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ شیعہ عوام شیعہ علماء سے بغاوت کر چکی ہے، اب وہ ان کے قابو میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، اب اس کو کنٹرول کرتے رہیں
جو ان کو کنٹرول کریں گے وہ الٹا انہی کو بد مذہب ٹھہرا دیں گے. ان کی عوام ان کے کنٹرول سے باہر ہے. شیعہ علماء اب اپنے حجروں میں بیٹھے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کی کوئی بات نہیں سنتا. اسی طرح باقی مسالک کا بھی حال ہونے والا ہے. ہر مسلک کا یہی حال ہونے والا ہے. تو یہ عوام حد سے بڑھتی جا رہی ہے. آپ جلوس میلاد کے حوالے سے جو میں نے باتیں عرض کی یہاں بھی دیکھ لیں, علماء میلاد سے علماء میلاد کی جو عوام ہے وہی بغاوت کرتی جا رہی ہے, اور وہ حد سے آگے بڑھ گئی, اپنی مرضی کرتی ہے. علماء منع کرتے ہیں تو وہ علماء کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ چھوٹے عاشق رسول ہیں, آپ چھوٹے محب رسول ہیں. تو اس طرح باری باری ان سارے طبقوں کی باری آنے والی ہے. اگر ہم نے قرآن و سنت کے مسائل کو واضح طور پہ بیان نہ ہوا تو ہر مسلک کی عوام ہر مسلک کے علماء کے خلاف کھڑی ہو جائے گی, ان کی کوئی بات نہیں سنے گی, اور یہ علماء پھر دنیا میں بھی اپنی غیر ذمہ داری کی وجہ سے ذمہ دار ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے. لیکن الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جید علماء ایسے ہیں جو اصلاح احوال کر رہے ہیں, نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, برائیوں سے روک رہے ہیں, خرافات سے روک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں علماء اہل سنت کو جید اور مستند اور باعمل علماء کو ہی اپنی مجالس اور اپنی محافل میں بلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو خرافات اور بدعت سیاح پھیلانے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بائیکاٹ کرنے اور ان کا سد باب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. برادران اسلام, ہمارا یہ ویڈیو پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر کر لیں, اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہی رہے. جزاک اللہ خیرا.